برزخ ایک ایسی جگہ ہے دوستو کہ سوائے اندھیرے کے کچھ لوگوں کے لیے اندھیرا ہے، کچھ لوگوں کے لیے روشنی ہے. اس میں جو سب سے زیادہ ثواب جو وہاں ملے گا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. میں یہ نہیں بولا کہ امام علی سے نہیں ملے گا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہر معصوم دیکھے، ہمارا بیلیف تو یہ ہے کہ معصوم تو بہت بڑی چیز ہے، فضا اور خنبر ہم کو عطا کرے گا، یہ ہمارا بیلیف. جناب فضا کو کیا سمجھے؟ نیچے گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے، اس کا نام فضا ہے. کنیز مظلوم بی بی زہرا ہے، خنبر امام علی کا غلام، وہ ہم کو عطا کرے گا. لیکن معصومین کی شفاعت لازم ہے. ہر معصوم کی زیارت تم کو فائدہ پہنچانے والی. لیکن حسین ہے. کسی امام کے لیے یہ جملے نہیں استعمال ہوئے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. امام علی کے لیے بھی نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے لیے بھی نہیں ہوئے، میری مظلوم بی بی مولا حسن. لیکن سب کا سٹیٹس برابر ہے، غلط مت سمجھو. میں بار بار کلیئر کر کے پڑھ رہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا. یہ جملے صرف اور صرف مولا حسین کے لیے استعمال ہوئے. خنود میں پڑھو، خنود میں جب آپ خنود پڑھتے تو یہ بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرۃ شفاعت الحسین. جتنا بولو گے اتنے تمہارے درجات کی بلندی ہے اور ایک چانس ملے گا. مثال کے طور پہ اگر میں بولتا ہی نہیں کہ مولا مجھے آپ کی زیارت چاہیے تو مولا حسین مجھے کیوں بلائیں گے؟ میں بھی تو خواہش کروں، میری زبان پہ بھی تو آئے کہ مولا آئی وانٹ ٹو کم. یہ دعا کیوں نہیں کرنا؟ پھر شفاعت الحسین، یہ تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حسین کی شفاعت ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لازم دعا کرو کہ مولا حسین آپ کی شفاعت چاہیے. پھر میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کرتا، آج میرے پاس 21 منٹ ہے بس. جتنے معصومین کی زیارات ہیں پلیز غور سے سن، جتنے معصومین اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک 14 معصومین کی زیارت، کسی ایک زیارت میں بتاؤ کہ جس میں ہم شفاعت مانگ رہے ہیں. اور مولا حسین کی ایک مخصوص زیارت ہے، زیارت عاشورہ. میں آج زیارت عاشورہ پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بولوں گا، کل پرسوں موقع ملا تو بولوں گا. زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے. when you go to the سجدہ پیک ہے زیارت عاشورہ. اس سجدے میں جا کے what you say اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، وہ پورا بولنے کے بعد کیا بولتے ہیں آپ؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. آپ یہ جملے بولتے، یہ پیک ہے زیارت عاشورہ. آغا بہجت کا مشہور ترین واقعہ، آغا بہجت کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. آغا بہجت اس صدی کا وہ عظیم مرجع تھا کہ جس کے سامنے سے اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا تھا، کرٹنز ہٹ گئے تھے. وہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے، دیوار کے پیچھے. یہی تو مزہ ہے علی کی محبت کا. ہمارے پاس جو محبت ہے نا ایک معمولی محبت ہے. جتنے تم پائس ہوتے جاؤ گے تو محبت علی کا مزہ تم دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے. اتنا تو آغا بہجت کیسی پرسنالٹی ایوری بڈی نوز. 10 سال 12 سال ہوئے انتقال ہو گئے. اور معصومہ کے روضے میں ذریعہ مبارک کے پاس جب آپ جاتے تو وہاں پہ ذری کی زیارت کر کے جب باہر نکلتے وہی گولڈن ٹوم کے اندر سارے ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء وہاں پہ دفن ہیں، جس میں آغا بہجت بھی ہے. وہاں پہ ایک اور گریو ہے عبد الکریم الحائری کی. یہ فاؤنڈر آف خم مدرسہ 100 ایئرس پہلے کا ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی تھی. اس کا میرے عشرے میں اگر ٹائم ملا تو ان کا واقعہ پڑھوں گا کہ یہ مدرسہ، یہ دینی مدرسہ خم کا یہ فاؤنڈر جو ہے عبد الکریم الحائری، انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیسے کیا. تو آغا بہجت وہاں دفن ہے. آغا بہجت کا واقعہ ہے کہ ان کے جو استاد تھے، ان کے جو ٹیچر تھے، ان کے جو استاد تھے، ان کے انتقال کے 2 یا 3 مہینے کے بعد، بڑا مشہور واقعہ، بس میں خالی بیچ میں آیا تو بول دے رہا.
3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد خواب میں آئے آغا بہجت کے. آغا بہجت خود اتنی بڑی پرسنالٹی, تو ان کے استاد کتنا پائس انسان ہوگا. آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آغا آپ کو کیا ملا گریو کے اندر, برزخ میں کیا ملا؟ تو کہا جتنی میں نے نیکیاں کی, ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی, ذرہ چھوٹا, اللہ اتنا کریم ہے مجھے ہر چیز کا اجر دیا. تو آغا بہجت گنانے لگے. کیا گنانے لگے؟ آپ نے یہ بک لکھی, آپ نے یہ کیا, آپ نے دینی مدرسہ بنایا, آپ نے یہ کیا, اتنی نیکیاں, کس کا اجر زیادہ ملا؟ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا اجر ملا. دن آغا بہجت نے کہا, میں نے ان سے پوچھا, پلیز غور سے سنو, کہ آغا یہ بتاؤ کہ گریو میں جانے کے بعد جب برزخ کی لائف تمہاری سٹارٹ ہوئی تو تم کو کیا فیل ہوا کہ کاش میں دنیا میں یہ کام زیادہ کرتا تو مجھے گریو کے اندر بہت فائدہ ہوتا, اس لیے کہ برزخ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ لحد سے سٹارٹ ہوتی ہے, خبر سے سٹارٹ ہوتی ہے, وہ پہلی رات سے تمہاری برزخ شروع ہوگی. تو کون سا ایسا عمل ہے آپ کا کہ جو نیچے جانے کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ یار میں یہ زیادہ کرتا تو کتنا یہاں فائدہ ہوتا برزخ؟ تو آغا بہجت کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ علی ان کا نام تھا, مسکرانے لگے, مسکرا کے کہا, سارے جو نیکیاں میں نے کی اس کا اجر ملا, ریوارڈ ملا مجھے, لیکن ایک میرا کام ایسا تھا کہ وہاں جا کے مجھے فیل ہوا کہ کاش, آج میں پہلی منزل سے اسی لیے بول دے رہا ہوں, یہ ایک دفعہ کرتا تھا زندگی میں, ڈے بھر میں 24 آورس میں ایک دفعہ کرتا تھا, کاش میں 2 دفعہ کرتا, کاش میں 3 دفعہ کرتا, کاش میں 4 دفعہ کرتا. آغا بہجت جیسی شخصیت چونک کے بولا کہ آپ بتائیے کہ وہ کون سا کام ہے جو نیچے جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ تو کہا زیارت عاشورہ. Just imagine, آغا بہجت اور شاک, he said کہ زیارت عاشورہ اور برزخ سے کیا مطلب ہے؟ زیارت عاشورہ اور فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے کیا مطلب ہے؟ زیارت عاشورہ اور نیکیاں نیچے میں کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ میں کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, وہ یوم الورود جو ہے وہ پہلی رات ہے. اب اس کی تیاری کرو, برزخ کی یہ تیاری ہے. آج کا میرا پہلا میسج, مجھے معلوم ہے سب پڑھتے, ہر آدمی پڑھتا. میں نے بھی جب 5 سال پہلے آیا تھا میں نے بولا تھا کوئی ریمائنڈر کرنے سے کوئی حرج نہیں, برزخ کے لیے جو کام آنے والی نہیں, کہ سب لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے لیکن سلو پڑھتے. اب میں آپ کو طریقہ اس وقت نہیں بولا تھا, آج بول رہا ہوں, ہمیشہ یاد رکھو, زیارت عاشورہ گھر کے اندر جب بھی پڑھو, عورت پڑھے, بچوں کو لے کے پڑھنا. یہ نہیں کہ بچوں کو اگنور کر کے تم کھڑے رہ کے سلام علیکم یا ابا عبداللہ بول رہا, تم کو اجر ملے گا. اگر جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو عاشورہ بچوں کے ساتھ پڑھو. چھوٹے بچے ایون انفنٹ ہے, ماں گود میں لے لے, اس کی زیارت جلدی قبول ہوتی. جس کے معصوم بچے اس کی آغوش میں, ماں گود میں لے کے زیارت عاشورہ بڑی آواز سے پڑھے. پریگننٹ گرلز, جس کی پریگننسی ہے, وہ لوگ بھی زیارت عاشورہ زور سے پڑھنا. ماں پڑھے گی, بچہ جو پیٹ میں وہ سنے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں آنے سے پہلے وہ حسین کو سلام کر کے آئے گا. آپ سمجھے؟ آپ ایزی لے کے مت سنو, میرے پاس 9 مجلس ہیں. تو کوشش کرو, پریگننٹ گرلز ہمیشہ عاشورہ زور سے پڑھو. اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بٹ لاؤڈلی پڑھو. اس لیے لاؤڈلی پڑھو, اور نارمل سرکمسٹانسز میں بھی آپ عاشورہ زور سے پڑھنا. جس گھر میں زیارت عاشورہ ہوتی پھر اس گھر میں کوئی نحوست کی چیز نہیں آتی. تمہارے گھر کی بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی, پریشانیاں دور ہو جاتی. عاشورہ ہمارے پاس گولڈ کی مائن ہے. مجھے آج تک, پلیز غور سے سنو, آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس کو عاشورہ بتایا تھا اور وہ پڑھا اور اس کی دعا قبول نہیں. گارنٹی, unless if you are doing something wrong, کوئی حرام کر رہے, اللہ معاف کرے, اگر مجھ سے کوئی خدا نخواستہ کوئی حرام ہو رہا
تو پھر پرابلم آ سکتا، ادروائز پرابلم آنے کا سوال ہی نہیں۔ تو پلیز میرے آج پہلی مجلس کا یہی میسج تھا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جسٹ سٹینڈ ہو کے قبلہ رو ہو کے اسٹارٹ مت کرنا۔ یہ زیارت کو تم جتنا گفٹ کرو گے، تحفہ دو گے، اتنا یہ زیارت جلدی قبول ہوگی۔ جب سٹارٹ کرو زیارت کرنے سے پہلے نیت کرو کہ اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، زندہ ہے یا مر گئے، بھائی بہن پورے مرحومین، میں بہت شارٹ کر رہا۔ اس کے بعد بولو کہ میں اس کو گفٹ کر رہا، تحفہ دے رہا۔ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، یہ دو بیویوں کو ضرور دینا۔ دیکھ کے دیکھو، اگر اب تک دیتے ہیں تو فائن، نہیں دیتے ہیں تو اب سنو۔ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کو اس زیارت کا گفٹ ضرور کرنا، اور ان کو بولنا کہ آپ مولا حسین کو بول کے یہ میرا کام کرا دو۔ اس کے بعد 14 معصومین کو گفٹ کرو۔ اہل بیت نبوہ معدن رسالہ، اسیران کربلا کو ضرور کرنا، شہداء کربلا کو۔ آخر میں اپنے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون، جو سامرے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اسی ذریعے کے اندر ہے۔ یہ 9th امام کی بیٹی ہے، 10th امام کی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، اور ہمارے امام کی دادی ہے، گرینڈ مدر۔ بڑی پائس لیڈی، 4 رشتے اس بی بی کو ہیں۔ اور یہ وہ گریف کے اندر وہ جو ذریعہ مبارک ہے سامرے کی، اس میں اگر لیڈیز سیکشن سے آپ آئے تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون ملتے، پھر 2 امام اور بی بی نرجس خاتون۔ 11 امام کے بازو نرجس خاتون ہے، آپ کی میرے امام کی والدہ، تو یہ 3 ہے۔ بی بی حکیم، یہ آپ ہدیہ کرو بی بی نرجس خاتون کو، بی بی حکیمہ خاتون۔ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد اب سنو، یہ نیت کرو کہ پروردگار، یہ جو میں زیارت پڑھ رہا سارے بیماروں کے بہاف میں، تو تم بیماریوں سے بچو گے۔ جتنے سک پیپل ہے پوری دنیا میں، ان کے بہاف میں، جتنے پریشان حال ہیں ان کے بہاف میں، جتنے حاجت مند ہیں ان کے بہاف میں۔ لاسٹ میں ایک ورڈ بول دو کہ اللہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، اس کی طرف اتنی ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جب تم بولتے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو یہ ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں پہلی رات، اور جتنے دنیا میں مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے، برزخ کی لائف میں ہیں، ان سارے برزخ والوں کو تم نے زیارت عاشورہ کا یہ گولڈن گفٹ دیا، تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ سن لو جملے کہ پروردگار، یہ آدمی مجھے جانتا نہیں تھا، یہ لڑکی مجھے جانتی نہیں تھی، میں اس کے زمانے کا نہیں ہوں، میں اس کو پہچانتا نہیں، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے یہ تحفہ دے کے برزخ کی زندگی میں مجھے سکون دیا۔ اللہ اس کی زندگی میں سکون دے دے۔